آج کا ہمارا ناول ہے محبت زندگی ہے بائی رشیدہ رفعت۔ ہلکا پھلکا بخار اور معمولی سا فلو، آفس سے چھٹی کرنا بنتا تو نہ تھا، لیکن وہ اپنے موڈ کا کیا کرتا۔ کبھی کبھار تو بندے کو اپنے دل کی بات ماننا ہی پڑتی ہے نا۔ اور آج ایسا ہی دن تھا۔ وہ رات کی بھرپور نیند کے بعد صبح اٹھ کر ایک بھرپور ناشتہ کر چکا تھا اور اب بہت اطمینان سے اخبار کی ورق گردانی کر رہا تھا۔ اماں پڑوس میں اپنی کسی جاننے والی کی عیادت کو گئی ہوئی تھی۔ اسی وقت ڈور بیل بجی تھی۔ حیرت ہے، اماں اتنی جلدی آ گئی۔ حارث اخبار میز پر رکھ کر گیٹ کھولنے گیا تھا۔ آنے والی اماں نہ تھیں۔ اماں کی گھبرائی بوکھلائی سی عزیز الجان بھانجی صاحبہ گیٹ کھولنے کے انتظار میں کھڑی ہاتھ کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ دوسری جانب اپنی خالہ جان کے بجائے ان کے سپوت کو دیکھ کر محترمہ کی گھبراہٹ میں خاطر خواہ اضافہ ہوا تھا۔ حارث نے اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ وہ حارث کو من مناتا سا سلام کر کے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ اماں ذرا پڑوس تک گئی ہیں، تم بیٹھو، میں اماں کو۔ حارث نے ہانیہ کے سلام کا جواب دے کر اسے آگاہ کرنا چاہا تھا، مگر وہ اس کی بات مکمل ہونے کا انتظار کیے بغیر بول پڑی تھی۔ کیا کہا آپ نے؟ خالہ جان گھر پر نہیں ہے؟ خوف زدہ سا لہجہ اور انداز ایسا جیسے کہ ابھی واپسی کے لیے دوڑ لگا دے گی۔ اماں اپنا سیل فون ساتھ لے گئی ہیں، میں انہیں کال کر دیتا ہوں، قریب ہی ہوں گی، 5 منٹ میں آ جائیں گی۔ حارث نے اسے بے حد رسانیت سے جواب دیا۔ اس کے چہرے پر چھایا تذبذب ابھی بھی کم نہ ہوا تھا۔ حارث نے اس کے ساتھ مزید دماغ کھپانے کے بجائے لاؤنج میں چارجنگ پر لگا اپنا فون اٹھا کر اماں کو فون کر دیا۔ محترمہ کی تسلی کے لیے اسپیکر بھی آن کر دیا۔ ہانیہ آئی ہے؟ اچھا، بٹھاؤ میری بچی کو، میں 2 منٹ میں بس آئی۔ خالہ کی آواز سن کر بچی خود ہی صوفے پر ٹک گئی۔ حارث اس کی مزید تسلی کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ جانتا تھا ہانیہ اس کی گھر میں موجودگی کی توقع نہ کر رہی ہوگی۔ ہر 10-15 دن بعد اپنی خالہ کے پاس اپنے دکھڑے رونے آتی تھی، لیکن چھٹی والے دن آنے سے گریز ہی کر رکھتی تھی۔ اماں کی زبانی اسے ہانیہ کی آمد کا علم ہوتا، اور نہ صرف اس دن بلکہ اسے اگلے دن بھی۔ اماں کی زبان پر اپنی بھانجی کا ہی تذکرہ رہتا۔ بیچاری بچی جی کا بوجھ ہلکا کرنے آ جاتی ہے۔ میرے پاس آپا اور بھائی صاحب نے کیسا لاڈوں میں پالا تھا، تینوں بھائی کی جان چھڑکتے تھے۔ ماں باپ کا تو چلو اللہ کے پاس بلاوا آیا، چلے گئے، لیکن نگوڑے بھائی اپنی آنکھیں اور کان اپنی اپنی بیویوں کے پاس گروی رکھ دیے۔ کمبخت ماریوں نے جینا حرام کر دیا ہے بیچاری ہانیہ کا۔ اماں کے پاس تو سنانے کو اور بھی بہت کچھ ہوتا، لیکن حارث کو ہانیہ کے نگوڑے مارے بھائی اور کمبخت ماری بھابھیوں کے تذکرے سے چندہ دلچسپی نہ تھی۔ پھر بھی اسے اماں سے اکثر ہانیہ نامہ سننا پڑتا تھا۔ ہانیہ اماں کی مرحومہ بہن کی اکلوتی لاڈلی بیٹی تھی۔ خالہ خالو کو اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، اور اب وہ اپنے بھابھیوں اور بھائیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی حالت اتنی بھی قابل رحم نہ تھی۔ اچھی پہنتی اوڑھتی، گھر کے کاموں کا بھی زیادہ بوجھ نہ تھا۔ چھوٹی چھوٹی معمولی باتیں جو گھروں میں ہوتی جاتی ہیں، ہانیہ کو بہت دل گرفتہ کر دیتی تھی۔ وہ حساس تو ہمیشہ سے تھی، ماں باپ کے گزرنے کے بعد ضرورت سے زیادہ زد و رنج ہو گئی تھی۔ کسی بھی چھوٹی سی بات پر پہرو اڑتی تھی، اور جب ضبط کا پیمانہ بالکل لبریز ہو جاتا تو دل کا غبار ہلکا کرنے کے لیے یہاں اماں کے پاس آ جاتی۔ رونے دھونے کا طویل سیشن ہوتا۔ اماں اسے چپ کراتیں، ڈھیروں دلاسے دیتیں، کچھ نصیحتیں کرتیں۔ دوسرے الفاظ میں ہانیہ اماں سے کتھارسس کروا کر واپس اپنے گھر راہ لیتی۔ افشاں آپا یا عینی آپا سسرال سے میکے آئی ہوتی تو وہ بھی اماں کے ساتھ مل کر ہانیہ کو ڈھیر و ڈھیر تسلیاں دیتی۔ حارث کے علاوہ سب گھر والے کو ہانیہ سے ہمدردی تھی۔ خیر اس کے ساتھ کوئی ایسا خاص بیر حارث کو بھی نہ تھا، لیکن جو مسئلے لے کر محترمہ یہاں آتی اور گھر والوں کو جن باتوں کی وجہ سے ہانیہ بیچاری پر ترس آتا تھا، حارث کو ان باتوں پر سوائے ہنسی کے کچھ نہ آتا۔ مثلاً ہانیہ کی گہری سہیلی کی شادی تھی۔ توفیق بھائی کو 2-3 دن سے پہلے ہی یاد دہانی کروا رہی تھی کہ وہ مقررہ وقت پر گاڑی سمیت گھر پر رہیں۔ مقررہ وقت پر توفیق بھائی گھر پر ہی تھے، لیکن شوہر کی شکل دیکھ کر نازو بھابھی کو یاد آ گیا،
آج تو انہوں نے اپنی بہن کی نند کے نومولود بیٹا دیکھنے جانا ہے۔ بچے کی پیدائش کو 16 روز گزر چکے تھے۔ اگر نازو بھابھی 1-2 دن بعد مبارکباد دینے چلی جاتی تو کیا فرق پڑتا؟ اس کی گہری سہیلی کی شادی کا فنکشن مس ہوتے ہوتے رہ گیا۔ وہ شمس بھیا کو اس کے بیچاری شکل دیکھ کر ترس آ گیا اور اپنی پھٹیچر سی بائک پر اسے میرج ہال چھوڑ آئے۔ واپسی کیسے ہوئی وہ المناک داستان تھی جو ہانیہ بی بی نے ہچکیوں سے روتے ہوئے سنائی اور اماں دوپٹے سے اس کی آنکھیں پوچھتی رہتی۔ شادی کے بعد یہ گہری سہیلی ہانیہ سے ملنے گھر آئی۔ ہفتے بعد اس نے یہاں سے بیرون ملک چلے جانا تھا۔ نازو بھابھی اور شیلا بھابھی بھی گھر پر تھیں۔ دونوں سہیلی سے ملنے تک نہ آئیں۔ ملازمہ کے ساتھ ڈرائنگ روم میں 2 گلاس کولڈ ڈرنک بھجوا دی۔ گلاسوں میں اتنی برف ڈالی تھی کہ کولڈ ڈرنک بالکل شربت ہی بن گیا، یہ ہانیہ کی اصطلاح تھی۔ اور اسی شام نازو بھابھی کی بہن بہنوئی گھر آئے تو طرح طرح کے لوازمات سے پوری میز سجا لی، بلکہ انہوں نے شامی کباب تلنے کو ہانیہ سے ہی کہا اور شامی کباب تلتے تلتے گھی کا ایسا چھینٹا کلائی پہ پڑا کہ اچھا خاصا آبلہ بن گیا۔ اور جب ہانیہ مہمانوں سے سلام دعا کرنے گئی، بھابھی کی بہن نے اس کے اسٹڈیز کے متعلق 1-2 سوال پوچھے تو نازو بھابھی نے مہنگائی کا رونا شروع کر دیا۔ درپردہ ہانیہ کو سنانا چاہ رہی تھی کہ اس کے تعلیمی اخراجات کی وجہ سے گھر کے خرچوں میں کیسی تنگی برداشت کرنی پڑتی ہے، اور چھوٹی بھابھی کی شاپنگ پر گئیں تو رسماً ہانیہ سے بھی پوچھ لیا کہ اسے کچھ چاہیے۔ اس کا ہینڈ بیگ بہت پرانا ہو چکا تھا، اس کا اسٹریپ بھی بس ٹوٹنے ہی والا تھا۔ اس نے بھابھی سے کہا مناسب قیمت والا ہینڈ بیگ لگائیں، اور چھوٹی بھابھی جن کی چوائس کا ایک زمانہ گردیدہ تھا، وہ اس کے لیے ایسا بد رنگا اور بد وضع بیگ اٹھا لائیں کہ ہانیہ کبھی حیرت سے بھابھی کا منہ دیکھتی اور کبھی بیگ کا۔ اور رات کے کھانے کے بعد چھوٹی بھابھی کے کمرے سے چھوٹے بھیا کے اونچا اونچا بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ خاصے کنجوس تھے اور بیوی سے اس فضول خرچی کے بارے میں باز پرس کر رہے تھے، تو چھوٹی بھابھی خرچے کی وضاحت دیتے ہوئے بار بار ہانیہ کے ہینڈ بیگ کا ہی ذکر کرتی تھی۔ ہانیہ اس وقت کو کوستی رہی جب اس نے ہینڈ بیگ کی فرمائش کی تھی۔ ایک دفعہ جب اسے بخار ہوا تو وہ 2 دن تک بھیا کے میڈیکل باکس میں سے بخار کی ٹیبلٹ لے کر کھاتی رہی۔ بھابھیوں اور بھائیوں میں سے کسی کو خیال تک نہ آیا کہ اسے ڈاکٹر کے پاس ہی لے جایا جائے۔ وہ تو شکر ہے کہ 2 دن بعد بخار خود ہی اتر گیا۔ اسی طرح شیلا بھابھی کے سب سے چھوٹے فتنے مطلب بیٹے نے اس کے اہم اسائنمنٹ پھاڑ دی اور اس نے غصے میں بھتیجے کو ایک چماٹا رسید کر دیا، تو بظاہر تو شیلا بھابھی کچھ نہ بولی، مگر 2 دن تک ان کا موڈ آف ہی رہا۔ اسی طرح کے درجنوں قصے جن کو سناتے ہوئے ہانیہ بی بی پر رقت طاری ہو جاتی اور اماں لاڈلی بھانجی کو سینے سے چمٹا کر ڈھیروں ڈھیر تسلیاں دیتی، اور پھر اگلے 2 دن تک حارث کو اس کے سامنے اماں آپ دیدہ ہو کر بھانجی کی باتیں دہراتی رہتی۔ دونوں بہنوں کی شادیوں کے بعد اماں سارا دن چپ رہ کر اکتا جاتی۔ جب وہ آفس سے گھر آتا تو اماں اسے کھانا بعد میں دیتی، دن بھر کی روٹین پہلے دیتی۔ اسے اماں کا تنہائی کا بخوبی احساس تھا۔ 2 سال پہلے ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سے اماں بہت تنہا ہو گئی تھی۔ دونوں بہنیں اپنے گھر بار کی تھیں۔ 15-20 دن بعد میکے کا چکر لگتا۔ ماں کے سامنے سسرال والوں کی ڈھیر غیبتیں کر کے واپس اپنے گھر کی راہ لیتی۔ لیکن آج کل بہنوں کے ہاتھ ایک اور موضوع لگ گیا تھا۔ وہ جب بھی میکے آتی حارث کی شادی کا ذکر چھیڑ دیتی اور اپنی ان نندوں، دیورانیوں، جیٹھانیوں جن سے ان کی ایک دن نہ بنی تھی، انہی کی بیٹیوں کا نام حارث کے لیے تجویز کرتی۔ شکر ہے اماں اس معاملے میں حارث کی ہم نوا تھی۔ ساری زندگی جن عورتوں کی تیز تراری کے قصے تم مجھے سناتی رہی ہو، اب ان کی بچیوں کو حارث کے لیے منتخب کر رہی ہو۔ جب مائیں اتنی تیز ترار ہیں تو بچیاں کون سی سیدھی اور معصوم ہوں گی؟ نہ بھائی، مجھے اور میرے بیٹوں کو بخشو تم۔ جیسی سیدھی سادھی اور معصوم بہو آپ چاہ رہی ہیں وہ آج کے دور میں تو ملنے سے رہی۔ جن لڑکیوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے پلی پڑی ہیں، ان کے مزاج اور عادتوں سے ہم بخوبی آگاہ ہیں۔
تھوڑی بہت تیزی تراری تو کس میں نہیں ہوتی اماں؟ افشا آپا بہت رسانیت سے مخاطب کرتی. ہاں تو اور کیا، بالکل باجی صحیح کہہ رہی ہیں. الوینا، نوشابہ، لائبہ اور زرمینہ چاروں بچیاں ہماری آنکھوں کے سامنے پلی بڑھی ہیں. پھر حارث ہمارا اکلوتا بھائی ہے. ہمارا تو میکا ہی اس کے دم سے ہے. کیا گارنٹی ہے کہ غیر میں سے کسی کو لڑکی لائیں گے تو وہ اس گھر میں ہمارا کبھی کبھار کا آنا بھی برداشت کر پائے گی؟ اپنی دیکھی بھالی کو بھابھی بنائیں گے تو ہمارا اور ہمارے بچوں کا وجود بخوشی گوارا کرے گی. عینی آپا نے اپنے دل کی بات کہہ ڈالی. تو کیا ضروری ہے کہ تمہاری سسرالی بچیوں میں سے کسی کو بہو بناؤ؟ تمہیں کرب و جوار میں کوئی اور ایسی لڑکی نظر نہیں آتی جو دیکھی بھالی بھی ہو اور سیدھی اور معصوم اور تمہارے بچوں سے بہت پیار بھی کرتی ہو؟ اماں ذرا معنی خیزی میں مسکرائی تھی. عینی آپا اور افشا آپا نے چونک کر اماں کو دیکھا. چونکا تو حارث بھی تھا. ابھی تک تو وہ ماں بہنوں کی بحث سے لطف لے رہا تھا، لیکن اماں نے اس بار جو فقرہ بولا تھا اس میں کسی ہستی کی طرف اشارہ تھا. وہ چند لمحوں میں ہی اس اشارے کو پا گیا تھا، لیکن ہو سکتا ہے اسے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہو. اس نے بے یقینی سے ماں کو دیکھا. ہانیہ کی بات کر رہی ہیں آپ؟ عینی آپا حیرت سے استفسار کیا. ہاں میں ہانیہ کی ہی بات کر رہی ہوں. بولو کوئی اعتراض ہے تو؟ اماں نے مسکرا کر بیٹیوں کو دیکھا. اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ حیرت ہے یہ بات ہمارے ذہن میں کیوں نہ آئی؟ افشا آپا نے فوراً سے پیشتر تائید ووٹ دے ڈالی. تمہارے ذہنوں پر تمہاری سسرالی بچیاں چھائی ہوئی تھی. بتاؤ تو صحیح، ان میں سے کوئی میری ہانیہ کے پاسنگ بھی ہے؟ اماں نے تفخرانہ لہجے میں استفسار کیا. فار گاڈ سیک اماں، آپ اپنی رونی صورت والی بھانجی کو میرے پلے باندھنا چاہ رہی ہیں؟ حارث ماں کی بات سن کر گویا کرنٹ لگا تھا. بس مجھے اسی چیز کا خدشہ تھا، اسی لیے اتنے دن سے یہ خواہش اپنے دل میں دبا رکھی تھی. سمجھاؤ اپنے بھائی کو، ہانیہ سے اچھی لڑکی اور کہاں ملے گی اسے؟ اماں نے بیٹے کو ناراضی سے دیکھا تھا. ہاں تو اور کیا حارث، بتاؤ تو صحیح، کیا کمی ہے ہانیہ میں؟ شکل و صورت لاکھوں میں ایک، پڑھی لکھی، سیدھی سادی، بھولی بھالی اور سب سے بڑھ کر ہماری اپنی. آپ کا انتخاب 100% درست ہے اماں. بس پہلی فرصت میں توفیق بھائی وغیرہ کے ہاں جا کر ہانیہ کا رشتہ مانگ لیتے ہیں. افشا آپا تو ہتھیلی پر سرسوں جمانے کے چکر میں تھی. کمال کرتی ہیں آپا. میں کہہ رہا ہوں مجھے ہانیہ پسند نہیں. اس امیچیور لڑکی سے مجھے ہرگز شادی نہیں کرنی. کوئی ڈھنگ کی لڑکی ڈھونڈنی ہے تو ڈھونڈیں، ورنہ یہ کام میں خود کر لوں گا. حارث کو غصہ ہی آ گیا. اس کی زندگی کا سب سے اہم معاملہ اور اس کی رائے کی کوئی اہمیت دینے کو تیار ہی نہ تھا. اچھا خفا کیوں ہوتے ہو؟ بتاؤ تو صحیح، کیا کمی ہے ہانیہ میں؟ تمہیں وہ کیوں اچھی نہیں لگتی؟ عینی آپا نے اسے پچکار کر پوچھا. میں نے جب بھی اسے دیکھا ہے روتے ہوئے ہی دیکھا ہے. میرے لیے کیا وہی رونے دھونے والی لڑکی رہ گئی ہے؟ اس نے بگڑ کر پوچھا. تم اس کے معروضی حالات تو دیکھو. ماں باپ سر پر نہیں، بھائی بھابھیاں اپنی زندگیوں میں مگن، گھر میں کوئی ایسا فرد نہیں جس کے ساتھ وہ اپنے دل کی بات شیئر کرے. کوئی چھوٹا بہن بھائی بھی نہیں جس سے لڑ جھگڑ کر دل کی بھڑاس نکال سکے. یہاں اماں کے پاس آ کر وہ اپنا جی ہلکا کر لیتی ہے، ورنہ ایسی بات تھوڑی ہے کہ وہ ہر وقت روتی دھوتی رہتی ہے. افشا آپا نے بھی لاڈلے کے بھائی کو بہت پیار سے سمجھایا. کوئی اور بات کریں آپا، جب میں نے کہہ دیا نہیں تو بس نہیں. اس نے اکتا کر ان کی بات کاٹی. رہنے دو افشا، جب اس نے نہ کر دی ہے تو وہ کبھی ہاں میں نہیں بدلے گی. اپنے لیے اپنی پسند کی لڑکی یہ خود تلاش کر لے گا. تم دونوں اپنے گھر کی ہو اور میں بھی کتنے دن جی لینا ہے. جیسی مرضی لڑکی پسند کرے، مجھے اعتراض نہیں. اماں بیٹے کی ہٹ دھرمی پر آپ دیدہ ہو گئی تھی. حارث جی میں کچھ شرمندہ ہوا، لیکن جانتا تھا ماں بہنیں اسے قائل کرنے کے لیے اور بھی بہت سے جذباتی اور نفسیاتی حربے استعمال کر سکتی ہیں. سو اس وقت یہاں سے چلے جانا ہی بہتر تھا. میں داؤد کی طرف جا رہا ہوں. کل وہ بائک سے سلپ ہو گیا تھا، اچھی خاصی چوٹیں آئی ہیں. اس کے حال کو پوچھا ہوں. اس نے اپنے قریبی دوست کا نام لیا. ماں بہنیں ایک دوسرے کو دیکھ کر اور دل محسوس کر رہ گئیں. حارث لاکھ فرما بردار سہی، مگر یہ سچ تھا کوئی اس کی مرضی کے خلاف اس سے کوئی کام نہ کروا سکتا تھا. تم دونوں کو ہی جلدی پڑی تھی.
بھائی کی شادی کی، نہ روز روز ایسے ویسے رشتے لے کر آتی، تو کاہے کو میں نام لیتی ابھی ہانیہ کا؟ بڑا ٹیڑھا بیٹا ہے میرا، بہت طریقے سلیقے سے قائل کرنا تھا مجھے اس کو، موقع محل دیکھ کر بات چھیڑتی۔ تم دونوں کی وجہ سے سب کچھ چوپٹ ہو گیا۔ اماں بیٹیوں پر بگڑ رہی تھی، بیٹے پر آیا غصہ بلا وجہ بیٹیوں پر نکل رہا تھا، اور فرما بردار بیٹیاں چپ چاپ ماں کی ڈانٹ سنے گئی۔ حارث کو خدشہ تھا کہ اماں دوبارہ یہ موضوع ضرور چھیڑیں گی، لیکن صد شکر اس دن کے بعد اماں نے اس کے سامنے ہانیہ کا نام نہیں لیا تھا، اور اب تو کافی دنوں سے محترمہ کی آمد بھی نہیں ہوئی تھی۔ حیرت انگیز طور پر اسے کبھی کبھار ہانیہ کا خیال آ جاتا تھا۔ اماں اور بہنوں کی بات یاد کر کے چھم سے محترمہ کا سراپا ذہن کے پردے پر لہرا تھا، مگر اگلے ہی پل وہ سر جھٹک کر ہانیہ کے تصور بھی ذہن سے جھٹک ڈالتا۔ اور پھر ایک دن ہانیہ صاحبہ گھر آ گئی تھی۔ آج بھی اتفاق سے حارث کے آفس کا آف تھا۔ وہ اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ پر آفس کا کوئی کام نپٹانے میں مصروف تھا، جب دروازے کی بیل بجی۔ اماں شاید واش روم میں تھی۔ حارث گیٹ کھولنے گیا تو گھبرائی بوکھلائی سی ہانیہ دروازے پر موجود تھی۔ کچھ فاصلے پر ایک رکشے والا رکشے سے گردن باہر نکال کر اس کی جانب متوجہ تھا۔ حارث بھائی، میں ہینڈ بیگ میں پیسوں والا پرس ڈالنا بھول گئی، پلیز اسے کرایہ دے دیں۔ بے تحاشا شرمندہ ہوتے ہوئے اس نے حارث کو مخاطب کیا۔ عجیب بھلکڑ لڑکی ہے، وہ دل میں صرف سوچ ہی سکا۔ اگلے ہی پل اس نے بے چاری سی شکل دیکھ کر اسے ترس آ گیا۔ تم چلو اندر، میں اسے کرایہ دیتا ہوں۔ حارث نے اسے نرمی سے مخاطب کیا، اور رکشے والے کو کرایہ دے کر جب وہ لاؤنج سے گزرا تو صوفے پر بیٹھی ہانیہ پر نگاہ پڑی۔ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسائے سر جھکا کر جانے کی سوچ میں گم بیٹھی تھی۔ اسے حارث کی آمد کا احساس تک نہ ہوا۔ حارث اپنے کمرے کی طرف جانا چاہتا تھا، مگر کچھ سوچ کر وہ اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس لڑکی کو اس کی ماں اس کی جیون ساتھی بنانا چاہتی تھی، اور حارث کے انکار پر وہ یہ خواہش دوبارہ زبان پر نہ لائی تھی، مگر ان کی خاموشی سے خفگی بھی حارث سے برداشت نہ ہو رہی تھی۔ کیا اماں کی خواہش پوری کرنے کو وہ ہانیہ سے شادی پر راضی ہو سکتا ہے؟ اس نے ہانیہ پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے خود سے پوچھا۔ وہ خوبصورتی کے مروجہ پیمانے پر پوری اترتی تھی۔ دودھ ملائی سی رنگت، ستواں ناک، قدرتی گلابی ہونٹ، متناسب سراپا، وہ واقعی بہت خوبصورت تھی۔ حارث نے فراخ دلی سے تسلیم کیا، لیکن اس کی غیر متوازن شخصیت، بلا کی زد و رنج، بھلکڑ اتنی کہ بنا پیسوں کے گھر سے نکل پڑی، غیر حاضر دماغی کا یہ عالم کہ حارث اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھا اس کا چہرہ تک رہا تھا، اور ہانیہ کو اس کی موجودگی کا احساس تک نہ تھا۔ جانے کن سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی وہ۔ تمہاری اسٹڈیز کیسی جا رہی ہیں ہانیہ؟ حارث نے اسے مخاطب کیا۔ وہ جیسے ایک دم چونکی تھی۔ جی حارث بھائی، آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ تمہاری پڑھائی کے متعلق پوچھ رہا تھا، کیسی جا رہی ہیں تمہاری اسٹڈیز؟ اس نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا۔ پڑھائی ٹھیک جا رہی ہے حارث بھائی، خالہ کو بلا دیں، گھر پر ہی ہے نا؟ عجلت میں اس کے سوال کا جواب دے کر اماں کے بارے میں پوچھا۔ حارث سخت بدمزہ ہوا۔ مانا یہ لڑکی اس گھر میں صرف اپنی خالہ سے ملنے آتی تھی، لیکن خالہ کے بیٹے نے اسے مخاطب کرنے کی غلطی کر ہی لی تھی، تو ایک دو باتیں کرنے میں کوئی مذائقہ بھی نہ تھا۔ تم بیٹھو، میں اماں کو بھیجتا ہوں، سنجیدگی سے کہہ کر وہ اٹھ گیا۔ سامنے سے ہی اماں بھی آ رہی تھی۔ وہ انہیں ہانیہ کی آمد کا بتا کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں اماں اس کے کمرے میں آئی تھیں۔ بنا کچھ کہے انہوں نے ڈریسنگ ٹیبل پر دھرا ٹشو ڈبہ اٹھا لیا۔ اگلے مہینے کے سامان میں 4 ڈبے فالتو منگوا لیجیے گا، آپ کی بھانجی گھر کے سارے ٹشو استعمال کر لیتی ہوں۔ اس نے اماں کو مخاطب کیا۔ وہ کچھ نہ بولیں، بس بیٹے پہ تیکھی نگاہ ڈال کر ٹشو کا ڈبہ لیے واپس پلٹ گئیں۔ جانے آج کیا ستم ٹوٹا ہے محترمہ کی ذات پر، اس نے استہزائیہ انداز میں سوچا تھا، پھر سر جھٹک کر دوبارہ اپنے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ لیکن آج جانے کیوں کام پر توجہ ہرگز نہ ہو رہی تھی۔ طبیعت بھی عجیب کسل مندی سے طاری تھی۔ اماں تو اپنی بھانجی کے پاس سے گھنٹہ بھر سے بھی پہلے کیا ہی اٹھتی۔ اس نے خود اپنے لیے چائے بنانے کی سوچی۔ لاؤنج میں اب اماں اور ہانیہ نہ تھی۔
اماں شاید اسے اپنے کمرے میں لے گئی تھی۔ حارث نے اپنے لیے کیتلی میں چائے چڑھائی تو جانے کیسے اخلاقیات اور مہمانداری کا تقاضا یاد آ گیا۔ اماں اور ان کی بھانجی کے لیے بھی چائے بنا لی۔ خود ٹرے میں کپ سجا کر لے جانا تو اسے اچھا نہ لگا۔ اپنے مگ میں چائے ڈال کر وہ اماں کی کمرے کی طرف گیا۔ سوچا تھا انہیں کہہ دے گا چائے بنی ہوئی ہے، کچن میں سے جا کر لے لیں، مگر اماں کو آواز بلند پکارنے سے پہلے ہی وہ ٹھٹک کر رکا تھا۔ کمرے میں سے موضوفہ کی زور زور سے رونے کی آواز آ رہی تھی اور اماں اسے چپ کروانے کی کوشش میں ناکام ہوتی جا رہی تھی۔ حد ہوتی ہے، یہ لڑکی بھی بلا وجہ اماں کو پریشان کرتی ہے۔ کوئی معمولی سی بات ہوگی اور یوں رونا دھونا ڈال رکھا ہے۔ حارث کو از حد کوفت ہوئی۔ ہانیہ میری بچی، بتا تو صحیح ہوا کیا ہے؟ کب سے روئے جا رہی ہے؟ پہلے تو کبھی اتنا نہیں روئی، ہلکان کر لیا ہے خود کو۔ مجھے بتا تو صحیح ہوا کیا ہے؟ اماں کی آواز نے حارث کو وہیں کھڑے رہنے پر مجبور کر دیا۔ فطری تجسس آڑے آیا کہ محترمہ کیا جواب دیتی۔ نازو بھابی نے میرے لیے اپنے بھائی کا رشتہ دیا ہے خالہ۔ بے تحاشا روتے ہوئے اس نے آخر بتا ہی ڈالا۔ تو میری چندہ، اس میں یوں رونے کی کیا بات ہے؟ اس عمر میں بچیوں کے رشتے آتے ہی ہیں۔ اماں نے اسے پچکارا تھا۔ حارث کے ہونٹوں پر استہزائیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ جو لڑکی رشتہ آنے پر ایسا واویلا مچا رہی تھی، اس کی ذہن کی حالات کی کیا ہی کہنے، اور اماں ان محترمہ کو اس کے پلے باندھنا چاہ رہی تھی۔ آپ کو نہیں پتہ خالہ، نازو بھابی کا بھائی ایک نمبر کا لوفر اور آوارہ ہے۔ ویسے اس نے MBA کیا ہوا ہے، جاب بھی اچھی ہے، لیکن وہ بہت ہی لوز کیریکٹر بندہ ہے۔ اور نازو بھابی کو اپنے لفنگے بھائی کے لیے میں نظر آ گئی۔ اس کے خاندان میں کوئی اس شخص کو لڑکی دینے کو تیار نہیں، اور میرے بھائی آنکھیں دیکھی مکھی نگل رہے ہیں۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ تجھے کس نے بتایا کہ وہ ایسا لڑکا ہے؟ اماں تحمل اور رسانیت سے دریافت کیا۔ شیلا بھابی اور چھوٹی بھابی کی باتیں سنی تھی میں نے، انہیں سب پتہ ہے شہزاد کے متعلق۔ پتہ تو توفیق بھائی کو بھی ہے، ظاہر ہے وہ ان کا سالہ ہے، لیکن ان کے منہ میں تو نازو بھابی کی زبان ہے۔ افسوس مجھے شمس بھیا اور چھوٹے بھیا پر ہے۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ شہزاد کس ٹائپ کا لڑکا ہے اور اس کی باتیں میں نے ان کی بیویوں کی زبانی ہی سنی ہیں، دونوں بھابیاں مکر گئیں۔ پھر چھوٹے بھیا بولے کہ شادی سے پہلے لڑکوں میں تھوڑی بہت ایسی ویسی عادتیں ہوتی ہی ہیں، شادی کے بعد سب سدھر جاتے ہیں۔ لڑکا پڑھا لکھا ہے، برسر روزگار ہے، اور کیا گارنٹی ہے کہ کسی اور جگہ سے رشتہ آئے گا تو لڑکا بہت شریف اور سلجھا ہوا ہوگا۔ یہ تو نازو بھابی کا بھائی ہے، اس لیے اچھی بری عادتیں سامنے آ گئی۔ اور شمس بھیا بولے کہ کیوں نازو بھابی بھی ہمارے گھر کی بہو ہیں تو شہزاد کے گھر میں میری پوزیشن مستحکم ہوگی، وہ لوگ ہمارے دباؤ میں رہیں گے۔ آپ خود بتائیں خالہ، کیا یہ معقول وجہ ہے میرے وہاں پر رشتہ کرنے کی؟ اور نازو بھابی جیسی خاتون کبھی کسی کے دباؤ میں آ سکتی ہیں؟ جیسی وہ ہیں ویسا ہی ان کا خاندان۔ میں تو ان کے گھر میں جا کر جیتے جی مر جاؤں گی، اور پھر وہ لفنگا شہزاد، اف، میں مر جاؤں گی خالہ، مگر اسے شادی نہیں کروں گی۔ رو رو کر ہانیہ کا گلا بیٹھ گیا تھا، اور کمرے سے باہر کھڑے حارث کو اب اس کی باتیں اور رونا بچکانا نہ لگ رہا تھا۔ جب کسی کی زندگی داؤ پر لگی ہو تو واویلا مچانا حق ہے۔ اس وقت اپنی کزن پر اسے ترس بھی آ رہا تھا اور دلی ہمدردی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ تم ایک بار توفیق سے بات تو کرو، وہ تمہارا بڑا بھائی ہے، تمہارے باپ کی جگہ پر ہے، تمہاری بات کیوں نہ سنے گا؟ وہ کبھی تمہاری مرضی کے بغیر تمہاری زندگی کا فیصلہ نہیں کرے گا۔ اماں بہت خوش فہم تھی، یا پھر انہیں بھانجے کی فطرت کا اندازہ ہی نہ تھا۔ ہانیہ انہیں بے بسی سے دیکھ کر رہ گئی۔ چلو شاباش، یوں خود کو ہلکان مت کرو، یہ پانی پیو۔ اماں غالباً اسے پانی کا گلاس تھما ہی رہی تھی۔ پرسوں شہزاد ہمارے گھر آیا تھا خالہ، ہانیہ نے رندھی ہوئی آواز میں مزید کچھ بتانا چاہا۔ اس کی بہن کا گھر ہے، آئے گا، آ گیا ہوگا، پھر کیا ہو گیا، پھر کیا ہوا؟ اماں نے اس کی پوری بات سنی ہی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے خالہ، اس کی بہن کا گھر ہے اور وہ پہلی بار نہیں آیا، آتا رہتا ہے،
اور میں ہر بار کوشش کرتی ہوں کہ اس کا سامنا نہ کروں۔ مجھے اس کی گندی نگاہوں سے الجھن ہوتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ پرسوں بھی اس کی شکل دیکھتے ہی کچن میں گھس گئی، اور پتہ ہے خالہ، تھوڑی دیر بعد وہ میرے پیچھے کچن میں ہی چلا آیا تھا۔ وہ بتاتے بتاتے پھر بری طرح رو پڑی۔ میں اسے اتنے قریب دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ کو کچھ چاہیے تو بتائیں۔ کہنے لگا تمہارا ساتھ چاہیے۔ میرا دماغ گھوم گیا خالہ۔ میں نے اسے کہا کہ وہ شرافت سے باہر جا کر بیٹھے، ورنہ میں آواز دے کر بھائی کو بلا لوں گی۔ وہ زور سے ہنس پڑا، پھر میری لٹ پکڑ کر کھینچی۔ کہنے لگا جانتا ہوں تم اڑی دکھا رہی ہو، لیکن یاد رکھو جتنا مرضی انکار کر لو، دلہن بن کر میرے ہی گھر آنا ہے، پھر گن گن کر بدلے لوں گا۔ بے ساحبانی کا جو احساس مجھ پر حاوی ہو رہا تھا، میں چاہوں بھی تو آپ کو نہیں بتا سکتی۔ وہ بلک بلک کر روئی تھی، اور کمرے سے باہر کھڑے حارث کی کنپٹیاں سلگنے لگی تھیں۔ اشتعال کی شدید لہر نے اس کی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جس لڑکی کا رونا دھونا اسے ہمیشہ بچگانہ لگتا تھا، آج اس کے آنسو برداشت سے باہر تھے۔ وہ اس کی سگی خالہ زاد تھی۔ کسی شخص کی یہ جرأت کیسے کہ وہ اس کے گھر جا کر ہراساں کرائے؟ حارث کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ اس شہزاد کا جا کر منہ توڑ دے۔ وہ بھول گیا تھا کہ وہ اماں کے کمرے کے باہر کیوں کھڑا ہے، وہ اماں کو کیا کہنا چاہتا ہے۔ اماں کو پکارے بغیر واپس پلٹ گیا۔ پتہ نہیں ہانیہ کی واپسی کب ہوئی تھی۔ بہت دیر بعد اماں اسے کھانے کے لیے بلانے آئی تھی۔ ہانیہ جا چکی تھی۔ کھانے کے دوران وہ منتظر رہا کہ اماں ہانیہ کے متعلق کوئی بات کریں گی، اس کے نگوڑے مارے بھائیوں اور کمبخت ماری بھابھیوں پر ضرور لعنت ملامت کریں گی، لیکن خلاف معمول اماں آج ہانیہ کے بارے میں ایک لفظ نہ بولی تھی۔ لیکن ان کے چہرے پر چھایا اضطراب اور پریشانی حارث کی نگاہوں سے مخفی نہ رہ پائی۔ کیا بات ہے اماں، آپ آج کچھ پریشان لگ رہی ہیں؟ اس نے اماں کو کریدا۔ جواب میں کچھ نہ بولی، بس ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے بیٹے پر شکوہ کناہ نگاہ ڈالی۔ اتنی ناراضی سے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ کچھ تو بولیں۔ وہ جاننے ماں کے لبوں سے کیا سننے کا متمنی تھا۔ بولوں تو تب نہ میرے بولنے کا کچھ فائدہ ہو۔ کھانا کھاؤ بیٹا۔ کوئی بات نہیں، نہیں ہوں میں پریشان، اماں دھیرے سے بولی۔ حارث چپ چاپ ماں کو تکے گیا۔ شدید شرمندگی نے اسے اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اماں اس کی ہٹ دھرمی سے واقف تھیں، اسی لیے نہ صرف اپنی خواہش سے دستبردار ہو گئیں، بلکہ اب اسے ہانیہ کے حالات بتانے سے بھی اس لیے گریزاں تھیں کہ ان کی نگاہوں میں بیکار تھا۔ 2 دن اور 2 راتیں اس نے مسلسل سوچا۔ ہانیہ کو سوچتا تو ترس اور ہمدردی کے ملے جلے جذبات دل میں ابھرتے۔ اماں کی حکم عدولی اور اپنی ہٹ دھرمی یاد آتی تو شرمندگی کا احساس بیدار ہوتا۔ یہ طے تھا کہ اماں کا دل دکھا کر وہ خود بھی کبھی مطمئن اور خوش نہ رہ سکا تھا۔ گزرے بہت سے دن اس حقیقت کا بین ثبوت تھے۔ ہانیہ اماں کا انتخاب تھی۔ اس کی شخصیت کچھ نہ پختہ تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ انسان میں بردباری اور سمجھداری آ ہی جاتی ہے۔ جو کام کوئی اس سے زور زبردستی نہ کروا سکا، بس خود بخود ہی ہو گیا۔ ہانیہ کے لیے دل قائل ہو گیا، اور اس فیصلے پر دماغ مطمئن ہو گیا۔ اب اماں کو خوش کرنے کا مرحلہ باقی تھا۔ چھٹی والے دن افشاں آپا اور عینی آپا آئیں تو اس نے بہت معصوم سے انداز میں ماں بہنوں کو مخاطب کیا تھا۔ چھٹی والے دن افشاں آپا اور عینی آپا آئیں تو اس نے بہت معصوم انداز میں ماں بہنوں کو مخاطب کیا۔ آپ لوگوں نے ایک بار میری شادی کا ذکر کیا اور پھر یہ تذکرہ ہی بھول گئیں۔ جانتے ہیں نا میں کتنا شرمیلا ہوں۔ اس دن سے انتظار کر رہا ہوں کہ دوبارہ یہ ذکر چھیڑیں تو میں اپنی پسند بتاؤں۔ مجھے پہلے ہی پتہ تھا یہ کسی لڑکی کے چکر میں ہے۔ عینی آپا کا صدمے سے برا حال تھا۔ شریف اور معصوم سا بھائی خود ہی کسی لڑکی کو پسند کر لے گا، کم از کم یہ بات ان کی برداشت سے باہر تھی۔ تم اپنی پسند بتاؤ، ہم رشتہ لے جائیں گے، اماں نے پرسکون اور ہموار لہجے میں بیٹے کو مخاطب کیا۔ جی میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جلد از جلد وہاں رشتہ لے جائیں، کیونکہ اس لڑکی کا ایک پرپوزل آیا ہوا ہے۔ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ اس کے گھر
والے کسی اور کو ہاں کریں۔ تمہارے آفس میں کام کرتی ہے نا؟ افشاں آپا نے یقین بھرے لہجے میں سوال کیا۔ کب سے پسند کرتے ہو اسے، اور اتنے دنوں سے یہ بات ہم سے کیوں چھپائی؟ اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی عینی آپا نے خفگی سے پوچھا۔ یہ سب سوال بے معنی ہیں، تم مجھے اس لڑکی کا نام بتاؤ، میں کل ہی رشتہ لے جاؤں گی۔ اماں کا وہی ٹھنڈا ٹھار انداز تھا۔ حارث نے محبت سے مسکرا کر دیکھا۔ لڑکی کا نام پتہ بتاؤں گا تو مجھے 2 جوتے تو نہیں لگائیں گی؟ اماں جواب میں کچھ نہ بولیں، بس حیرانی سے بیٹے کو دیکھا۔ حیران مت ہوں اور کوئی غلط گمان بھی دل میں نہ لائیں، کسی اور ایسی ویسی لڑکی کے گھر نہیں بھیجوں گا آپ لوگوں کو۔ لڑکی بہت بھولی بھالی ہے، سیدھی سادھی اور معصوم بھی ہے، بس اسے بات بات پر رونا۔ میں تجھے واقعی 2 جوتے لگاؤں گی حارث، سیدھی طرح لڑکی کا نام بتا۔ اماں نے اسے گھورا تھا۔ آپ سب کی پیاری ہانیہ، اور کون؟ وہ مسکرایا۔ اگر ہانیہ قبول ہے تو اس روز ڈرامے بازی کی کیا ضرورت تھی؟ افشاں آپا نے خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے اس کے شانے پر زوردار دھپ رسید کیا۔ وہ محض سر کھجا کر مسکرا دیا۔ اور تجھے کس نے بتایا کہ ہانیہ کا کوئی رشتہ آیا ہوا ہے؟ اماں کو اچانک اس کی ذرا دیر پہلے کی بات یاد آ گئی۔ کہیں تم نے اس روز ہانیہ کی باتیں تو نہیں سن لی؟ اس کے جواب کا انتظار کیے بنا اماں نے ایک اور سوال داغا۔ ہاں، لیکن ایسا غیر ارادی طور پر ہوا تھا۔ میں تو آپ دونوں سے چائے کا پوچھنے گیا تھا۔ حارث نے جھٹ وضاحت دی۔ اماں کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ حارث کہ تو ہانیہ پر ترس کھا کر اسے شادی پر راضی ہوا ہے؟ اماں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اوفو اماں، اب آپ بال کی کھال تو مت اتاریں۔ آپ کی تسلی کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ فیصلہ میں نے اچھی طرح سوچ سمجھ کر اور دل دماغ کی آمادگی کے ساتھ کیا ہے۔ اس نے ماں کے ہاتھ تھام کر انہیں یقین دلایا۔ اماں کی آنکھیں جھلملا گئیں۔ انہوں نے بے ساختہ بیٹے کو پیشانی چوم لی۔ اللہ تجھے سدا خوش رکھے میرے بچے، آمین آمین۔ اب باقی باتیں بعد پر اٹھا کر رکھیں اور چلیں ہانیہ کے گھر۔ عینی آپا تو فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں تو اور کیا، آج ہم دونوں بہنیں اتفاق اکٹھی ہوئی ہیں تو بس چلتے ہیں ہانیہ کے گھر۔ نیک کام میں دیر کیسی، چلیں اماں اٹھیں۔ افشاں آپا بھی بہن کی تقلید میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ بہنوں کی اس درجہ اجلت پر حارث کو ہنسی آ گئی۔ ہنس لینا بعد میں، پہلے مٹھائی کا ڈبہ اور کچھ پھل لا دو، خالی ہاتھ رشتہ مانگنے تھوڑی جائیں گے۔ اماں کی خوشی کا عجب ہی عالم تھا۔ جو حکم جناب کا، وہ ہنستے ہوئے اٹھ گیا، اور پھر سارے مرحلے گویا پلک جھپکتے ہی طے ہوئے۔ ہانیہ کے بھائیوں نے خالہ زاد کو شرف قبولیت بخش دی تھی۔ شروع میں توفیق بھائی نے کچھ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا، اور وہ یقیناً نازو بھابی کی آنکھوں کے اشارے پر کر رہے تھے، لیکن اماں نے بنا کسی لحاظ کے ان کی طبیعت صاف کر دی۔ تم بار بار اپنے سالے کی رشتے کا حوالہ دے رہے ہو، ذرا بتاؤ وہ میرے حارث کے پاسنگ بھی ہے؟ اس کے کرتوتوں کی وجہ سے 4 جگہ تو اس کی منگنیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ کچھ تو خوف خدا کرو توفیق، بڑا بھائی تو باپ کی جگہ ہوتا ہے۔ صرف اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر جانتے بوجھتے ہانیہ کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہو۔ اور میں یہ سب کچھ حارث کی ماں ہونے کے ناطے نہیں کہہ رہی۔ بھلے سے تم ہمیں ہانیہ کا رشتہ نہ دو، لیکن میں شہزاد سے بھی ہانیہ کی شادی نہیں ہونے دوں گی۔ ہانیہ کی ماں زندہ نہیں تو کیا، اس کی خالہ ابھی زندہ ہے، میرے ہوتے ہوئے کوئی اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا۔ اماں کا جذباتی پن عروج پر تھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ خالہ جان؟ ہمیں ہانیہ کے لیے حارث سے اچھا لڑکا اور کہاں ملے گا؟ جب تک کوئی اور رشتہ نہیں تھا، ہم شہزاد کے پرپوزل پر غور کر رہے تھے، لیکن کوئی حتمی فیصلہ تو نہ کیا تھا۔ آپ بالکل مناسب وقت پر آ گئی ہیں، ہمیں یہ رشتہ بخوشی قبول ہے۔ ہانیہ کے چھوٹے بھیا نے انہیں مخاطب کیا۔ شمس بھیا نے بھی ہاں میں ملائی۔ توفیق بھی کچھ شرمندہ سے نظر آئے، اور جب نازو بھابی نے تیکھے تیوروں سے لیکن کہہ کر کچھ بات کرنے کی کوشش کی تو انہیں چپ کروانے کا فریضہ ان کے میاں نے ہی انجام دیا۔ تم خاموش رہو نازو، جب ہم تینوں بھائیوں نے فیصلہ کر لیا ہے تو تمہارے بولنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور نازو بھابی واقعی 1 منٹ میں خاموش ہو گئی۔ اگلے مہینے ہانیہ کے فائنل پیپرز ہیں خالہ۔ اس کے بعد آپ لوگ کوئی بھی مناسب تاریخ رکھ کر اسے رخصت کروا لے جائیں۔
توفیق کے الفاظ سے اماں پر شادی مرگ طاری ہو گیا۔ وہ ٹھیک 2 ماہ 20 دن بعد وہ ہانیہ حارث کے سنگ رخصت کروا کر لے آئی تھی۔ ہانیہ کا گھبرایا بوکھلایا سوروپ حارث کے لیے نیا نہیں تھا، لیکن گھبراہٹ و بوکھلاہٹ کے ساتھ آج اس کا شرمایا شرمایا سوروپ اتنا انوکھا اور دلکش لگ رہا تھا۔ حارث کا اس پر سے نگاہیں ہٹانے کو دل نہ چاہ رہا تھا۔ شاید وہ مشہور زمانہ محبت جو نکاح کے 2 بولوں کے ساتھ مشروط ہوتی ہے، وہ اس کے دل میں بھی جنم لے چکی تھی، لیکن فی الوقت وہ محبت اور وارفتگی کا اظہار کر کے ہانیہ کی بوکھلاہٹ میں مزید اضافہ نہ کرنا چاہتا تھا۔ حارث چاہتا تھا کہ سب سے پہلے ان دونوں کے درمیان اپنائیت اور دوستی کا رشتہ استوار ہو۔ وہ ہانیہ کی غیر ضروری جھجک اور بوکھلاہٹ ختم کرنا چاہتا تھا، اور اپنی اسی کوشش میں وہ کامیاب رہا تھا۔ اس کے دوستانہ رویے سے ہانیہ کی جھجک میں خاطر خواہ کمی ہوئی تھی، بلکہ شادی کے بعد ایک دن ہانیہ نے مسکراتے ہوئے اس کے بات کا اعتراف بھی کیا تھا۔ مجھے ہرگز اندازہ نہ تھا کہ آپ اتنے فرینڈلی اور ہنسمکھ ہوں گے۔ پہلے تو آپ مجھے بہت خوش مزاج اور سنجیدہ ٹائپ بندے لگتے تھے، لیکن آپ تو بہت سافٹ نیچر کے مالک ہیں۔ مجھے بھی ہرگز اندازہ نہ تھا کہ تم مسکرا کر بات کرتے ہوئے اتنی پیاری اور من موہنی لگو گی۔ پہلے تو ہمیشہ تمہیں رونے پر کمر بستہ دیکھتا تھا۔ حارث اسے دیکھ کر مسکرایا، اور وہ پیاری سی لڑکی اس ذرا سی بات پر ہی بری طرح شرما گئی تھی۔ اچھا مجھے بتائیں کہ کل آفس کے لیے آپ کے کون سے کپڑے پریس کروں؟ پھر شام کے کھانے کی تیاری کر لوں گی۔ حارث کے جذبے لٹاتی نگاہوں کے سامنے بیٹھنا ہانیہ کے لیے آسان نہ تھا۔ اس نے جھٹ موضوع بدلا۔ حارث مسکراتے ہوئے اٹھا اور وارڈروب سے کپڑے نکالنے لگے۔ ہانیہ ایک ذمہ دار بیوی بہو بننے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ حارث کو اس کی ایسی کوشش پر ہنسی بھی آتی اور پیار بھی۔ گھریلو کام کاج میں وہ خاصی اناڑی تھی۔ بھابیاں اسے اوپر نیچے کے تو درجنوں کام کروا لیتی، لیکن کریڈٹ لینے والا ذمہ داری کا کام کبھی اس کے سر پر نہ کرتی، اور کوکنگ تو اس سے کبھی نہ کروائی۔ اب شادی کے بعد اماں اسے دھیرے دھیرے گھر کے کام سکھا رہی تھی۔ وہ بہت دل جمی اور شوق سے اماں کے ساتھ کچن کے کاموں میں حصہ لیتی تھی۔ آج اماں کسی رشتہ دار کی عیادت کرنے گئی تھی۔ پہلی بار کھانا تیار کرنے کی ذمہ داری صرف اور صرف ہانیہ کے کندھوں پر تھی۔ بتائیں نا حارث، کیا بناؤں کھانے میں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ مسئلہ اتنا بڑا نہ تھا، لیکن وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ اتنی ٹینشن کیوں لیتی ہو؟ 2-3 پیاز کاٹو، اس میں 2-3 انڈے پھینٹ لو اور مزیدار سا آملیٹ بنا لو۔ روٹی میں بازار سے لے آؤں گا۔ حارث نے مسئلے کا فوری حل نکالا تھا۔ آپ سے تو مشورہ مانگنا بھی فضول ہے۔ وہ ذرا سی خفا ہوئی، اور حارث کو اس کا یہ خفگی بھرا انداز بہت بھلا لگا۔ کیا کہیں گی خالہ جان، پہلی بار مجھے اکیلی کو کچھ بنانا پڑا تو آملیٹ بنا کر کام چلا لیا۔ کوئی ڈھنگ کی چیز بتائیں حارث۔ وہ اپنے مسئلے میں ہی الجھی ہوئی تھی۔ اچھا یہ بات ہے۔ حارث کو جیسے بات سمجھ آ گئی، اس نے سر ہلایا۔ پھر یوں کرو، چکن بریانی بنا لو۔ چکن فریزر میں ہوگا، ورنہ بتاؤ میں مارکیٹ سے لا دیتا ہوں۔ چکن بریانی؟ ہانیہ نے تھوک نکلا۔ ہانیہ جیسی نو آموز کک کو بریانی کا نام سنتے ہی پسینہ آ گیا تھا۔ پیکٹ والی بنا لو یار، ترکیب اس پر لکھی ہوگی۔ حارث اس کی شکل دیکھ کر مسئلہ پا گیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، بنا لوں گی، ایسی مشکل بھی نہیں، اس نے جیسے خود کو تسلی دی۔ حارث نے بہت مشکل سے مسکراہٹ ضبط کی تھی، اور پھر اس نے واقعی چکن بریانی بنا لی تھی۔ اماں جب گھر آئیں تو کھانا بالکل تیار تھا۔ خوشبو بتا رہی تھی کہ بریانی بنی ہے۔ چلو بیٹا جلدی سے دسترخوان لگاؤ، بھوک بہت لگی ہے، میں ہاتھ منہ دھو کر آتی ہوں۔ اماں نے چادر اتار کر طے کی۔ جی خالہ جان، میں بس دسترخوان لگا رہی تھی، ہانیہ نے مستعدی سے جواب دیا تھا۔ اور بہترین خوشبو والی بریانی جب دسترخوان پر رکھی گئی تو اماں اور حارث نے پہلی نگاہ بریانی پر ڈالی اور دوسری ہانیہ کے چہرے پر۔ چاول کھلے کھلے نہیں رہے۔ ڈش میں نکالے گئے چاول واقعی آپس میں گتھم گتھا لگ رہے تھے۔ یہ بریانی سے زیادہ کھچڑی لگ رہی تھی۔ ہانیہ نے دھیرے سے بریانی کی پہلی برائی خود ہی گنوا دی۔ کھلے کھلے نہیں ہیں تو کوئی خاص مرجھائے ہوئے بھی نہیں ہیں، اور ذائقہ تو زبردست ہے۔ حارث نے پہلا نوالا لے کر اس کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے تھی، اور اتنی سی بات سن کر ہی ہانیہ کے چہرے پر رونق آ گئی۔
تعریف میں مبالغے سے کام مت لو حارث، ورنہ ہانیہ کی کوکنگ میں مزید بہتری نہیں آئے گی۔ اماں بیٹے کو ٹوکے بنا نہ رہ پائیں۔ حارث کو ہرگز اندازہ نہ تھا کہ اماں اچانک یوں بول پڑیں گی۔ وہ واقعی چند لمحوں کے لیے خاموش سا ہو گیا۔ بریانی کی خوشبو واقعی اچھی ہے بیٹا، لیکن اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں، کمال پیکٹ کے مسالے کا ہے۔ چاول بوائل کرتے وقت تمہیں کوئی تھوڑی سی معمولی کسر رکھنی چاہیے تھی، وہ کسر دم لگنے کے وقت برابر ہو جاتی۔ تم نے چاول زیادہ ابالی ہیں، اس لیے تہہ لگانے کے بعد چاول گھل کر ٹوٹ گئی ہیں۔ پہلی بار بنائی ہیں، ایسا ہو جاتا ہے، اگلی بار اس چیز کا دھیان رکھنا۔ اماں نے اسے نرمی سے ہی مخاطب کیا، لیکن وہ بری طرح شرمندہ ہو گئی تھی۔ آئندہ خیال رکھوں گی خالہ جان، اس نے مرے مرے لہجے میں یقین دلایا۔ حارث بغور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے میں مصروف تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کی حساس طبیعت بیوی اس وقت ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہی ہے۔ آنسو اس کی آنکھوں میں سے نکلنے کو بےتاب ہو رہے تھے۔ اچھا اماں، یہ بتائیں نسرین باجی کے شوہر کی طبیعت اب کیسی ہے؟ اسپتال سے کب ڈسچارج کیا انہیں؟ اس نے گفتگو کا موضوع بدلا۔ اماں مریض کی طبیعت کا احوال دینے لگی۔ ہانیہ نے اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر خود پر قابو پایا، اور جس وقت وہ برتن سمیٹ کر کچن میں گئی تو حارث ماں کو جتائے بغیر نہ رہ پایا۔ کیا تھا جو آپ دو بول تعریف کے بول دیتی ہیں؟ اتنا چھوٹا سا تو دل ہے اس کا۔ اماں نے بغور بیٹے کو دیکھا، پھر ان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ میری بھانجی ہے، میں اس کی بچپن میں ہی رخصت ہو گئی، اب اسے طریقہ سلیقہ سکھانا میری ذمہ داری ہے۔ ویسے اپنی بھانجی کی حمایت میں تمہارا بولنا مجھے اچھا لگا۔ اماں نے مسکرا کر اسے مخاطب کیا۔ آپ کی بھانجی اتفاق سے میری بیوی ہے۔ ماں کے انداز پر اسے ہنسی آ گئی تھی۔ اماں بھی محفوظ انداز میں مسکرا دیں۔ اماں واقعی اپنی بھانجی کو جی جان سے چاہتی تھی، لیکن اسے طریقہ سلیقہ سکھانے کی کوشش میں معمولی سا بھی سمجھوتا نہ کرتی۔ جہاں غلطی ہوتی برملا ٹوک دیتی۔ ایسے میں حارث بغور ہانیہ کے تاثرات دیکھتا، خجالت اور خفت سے اس کا برا حال ہو رہا ہوتا۔ حارث کو لگتا کہ وہ اب روئی کتنا، لیکن بہت جتن کر کے وہ اپنے آنسو کنٹرول کر ہی لیتی تھی۔ اپنی حساس طبیعت بیوی کے یہ بن روئے آنسو حارث کے اپنے دل پر گرتے محسوس ہو جاتے۔ وہ جانتا تھا کہ شادی سے پہلے ہانیہ اماں کے پاس محض اس لیے آتی تھی کہ اپنے گھر والوں کے خلاف جو چھوٹے چھوٹے شکایت اس کے دل میں جمع ہوتے ہیں، وہ انہیں اماں کو سنا کر اپنے دل کا غبار نکال لیتی تھی۔ شادی کے بعد رونے کے لیے اسے اماں کا کندھا میسر نہ تھا، کیونکہ اکثر و بیشتر اسے اماں کی باتوں پر ہی رونا آتا تھا۔ اگرچہ اس نے کبھی حارث سے اس بارے میں ایک لفظ بھی تک نہ کہا تھا، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات اس کے دل کا حال بتانے کو کافی تھے۔ تھوڑی سی تو رعایت دے دیا کریں اماں، آخر بھانجی ہے آپ کی، آہستہ آہستہ سارے کام سیکھ لے جائے گی۔ اس روز بھی جانے ہانیہ سے کیا گڑبڑ ہوئی تھی کہ اماں نے اسے پورے آدھے گھنٹے کا لیکچر دے ڈالا۔ وہ جی خالہ کرتی رہی تھی، اور جب وہ منظر سے ہٹی تو حارث نے اماں سے حوالہ رکھنے کی استدعا کی۔ آہستہ آہستہ نہیں، ماشاءاللہ ہانیہ نے گھر کے کام بہت جلدی سیکھ لیے ہیں۔ جب تھوڑی بہت کسر رہ گئی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی، میں ہوں نا اس کی رہنمائی کے لیے، اماں نے کمال اطمینان سے جواب دیا۔ کوئی اور ماں ہوتی تو بیوی کی حمایت پر بیٹے اور بہو سے بدظن ہو جاتی، لیکن اماں کو حارث کی باتیں سن کر خوب ہی لطف آیا تھا۔ اگلے روز عینی آپا آئیں تو انہیں بھی مسکرا کر حارث کی باتیں بتائیں۔ کہا شادی کرنے پر راضی نہ تھا، کہتا تھا روتی بسورتی لڑکی کو اپنے آپ میرے پلے باندھنا چاہتی ہیں، اور اب ایسی کایا پلٹی ہے صاحبزادے کی کہ ہانیہ کو کچھ سمجھانے بھی لگوں تو اسے برداشت نہیں ہوتا۔ اماں بھانجی کے لیے بیٹے کی محبت دیکھ کر نہال ہوئی جا رہی تھی۔ حارث ہانیہ کے سنگ خوش تھا، اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ اپنے انتخاب پر اماں مطمئن اور مسترد تھی۔ یہ خوشی اس وقت بھی ان کے لہجے سے چھلک رہی تھی۔ تو میں آپ سے یہی تو کہتی تھی کہ ایک بار ہانیہ کو گھر لانے دیجیے، اس کا جادو آپ کے بیٹے کے سر چڑھ کر بولے گا۔ آپ کو خامخواہ خدشے لگے رہتے کہ حارث صرف آپ کی ناراضی کی خوف سے اس رشتے پر راضی ہوا ہے۔ کبھی کہتی تھی ہانیہ پر ترس کھا کر رضامندی دی ہے، جانے شادی کے بعد خوش رہ پائے گا یا نہیں۔ میں اور افشا دونوں ہی آپ کو سمجھاتے تھے کہ سارے خدشے ذہن سے جھٹک ڈالیں۔ ہانیہ ماشاءاللہ ایسی پیاری اور من موہنی لڑکی ہے کہ حارث کے دل پر راج کرے گی، اور دیکھ لیں کتنی جلدی ہماری پیش گوئی پوری ہوئی ہے۔ عینی آپا مسکراتے ہوئے اماں سے مخاطب تھی۔
ہاں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرا انتخاب درست ثابت ہوا۔ میری ہانیہ کے آنے سے تو گھر میں اجالا سا بکھر گیا ہے۔ اماں کے لہجے میں ہانیہ کے لیے بے تحاشا پیار امڑ آیا تھا۔ 1 منٹ اماں، کیا خیال ہے میں ہانیہ کو بھی بلا لوں؟ محبت کے غائبانہ اظہار کے بجائے یہ تعریفیں اس کے منہ پر کر ڈالیں، خوش ہو جائے گی وہ بھی۔ حارث نے مسکرا کر اماں کو مخاطب کیا۔ یہ لڑکا تو باولوں جیسی بات کرنے لگا ہے، سمجھتا ہے میں ہانیہ کے منہ پر اس کی تعریف نہیں کرتی۔ اماں اس بار تھوڑی سی خفا ہو گئی تھی۔ ہانیہ کی تعریف اماں کیوں کریں؟ اب یہ ذمہ داری تم پر عائد ہے۔ عینی آپا نے شرارت سے اس کا کان کھینچا۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ انہیں کیا بتاتا کہ وہ تو یہ ذمہ داری بخوشی نبھانے کو تیار ہے، لیکن اس کی شادی تو چھوئی موئی کے پودے سے ہوئی ہے۔ جب ذرا سا رومانٹک ہونے لگتا تو زوجہ محترم پر شرم اور گھبراہٹ طاری ہونے لگتی۔ وہ بلا شبہ چند ہی دنوں میں ہانیہ سے بے تحاشا محبت کرنے لگا تھا، لیکن محبت کی یہ شدتیں ہانیہ پر عیاں کرنے کے بجائے وہ فی الحال تو اس سے دوستانہ اور بے تکلفانہ تعلق قائم کرنے کی کوشش میں لگا ہوتا۔ حارث کی خواہش تھی کہ ہانیہ یہ حقیقت تسلیم کرے کہ حارث صرف اس کا شوہر ہی نہیں بلکہ ایک قابل اعتبار مخلص دوست بھی ہے۔ وہ ہر بات حارث سے بلا جھجک کہہ ڈالے، لیکن شاید ہانیہ ابھی اسے یہ رتبہ دینے پر تیار نہ تھی۔ وہ کئی دنوں سے نوٹ کر رہا تھا، ہانیہ بہت چپ اور کھوئی سی ہے۔ حارث جانتا تھا کہ اس کے گھر میں اس سے کوئی مسئلہ نہ تھا، لیکن چھوٹی چھوٹی بے شمار باتیں اکٹھی ہو کر اسے پریشان کر رہی ہیں، اور اصل مسئلہ ہی یہ کہ وہ باتیں کسی سے نہ کہتی تھی۔ اماں گھر کے کاموں میں اس کی چھوٹی سے کی جانے والی غلطی نظر انداز کرنے کی تیار نہ تھی۔ اس روز بھی ہانیہ دودھ کی پتیلی چولہے پر رکھ کر بھول گئی۔ بھول چوک انسان سے ہی ہوتی ہے، مگر اماں نے اسے 15 منٹ کا لیکچر دے ڈالا۔ رزق کی قدر کرنی چاہیے بیٹا، کل تم گوشت کی ہانڈی چولہے پر رکھ کر بھول گئی، آج سیر بھر دودھ ابال دیا، اور میں دیکھ رہی ہوں آج کل تم کچھ الجھی اور پریشان ہو۔ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ ہانیہ۔ ایک لمبے سے لیکچر کے اختتام پر اماں نے قدرے نرم لہجے میں استفسار کیا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے خالہ جان، ہانیہ نے پلکیں جھپکی، آنسو چھلکنے سے روکے تھے۔ حارث بس اسے دیکھ کر ہی رہ گیا۔ اس لمحے اسے کتنا ترس آیا تھا ہانیہ پر۔ سب کچھ کہہ سنا کر اماں اسے پوچھ رہی تھی کہ مسئلہ کیا ہے۔ کیا اماں کو اندازہ نہ تھا کہ وہ کتنی زد و رنج اور حساس ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو لانے کے لیے تو کوئی معمولی بہانہ بھی درکار نہ ہوتا تھا، اور یہاں اماں صبح و شام کسی نہ کسی بات پر اسے لائن حاضر کر کیے رکھتی تھی۔ بے شک اماں کی نیت بری نہ تھی، وہ اسے مکمل گرہستن کے روپ میں دیکھنے کی متمنی تھی، لیکن انہیں اپنے عزیز جان بھانجی کی حساس طبیعت کو تو پیش نظر رکھنا چاہیے تھا نا۔ پر یہ بات اماں کو کون سمجھاتا؟ ہاں، یہ بات ہانیہ کو سمجھائی جا سکتی تھی، اور حارث یہی چاہ رہا تھا کہ وہ کوئی مناسب موقع میسر آنے پر آئے تو وہ ہانیہ سے بہت پیار سے اور آسانیت سے اس حقیقت سے آگاہ کرے۔ وہ ہانیہ کی دلی کیفیات سے بخوبی آگاہ تھا۔ اس کی خواہش ہے کہ ہانیہ اسے صرف اماں کا بیٹا نہ سمجھے بلکہ اپنا شوہر، اپنا قابل اعتماد دوست بھی سمجھے۔ شادی کے بعد آنسو بہانے کے لیے اسے خالہ کا کندھا میسر نہیں تو کیا ہوا، خالہ کا بیٹا تو ہے جب اس کا شریک حیات ہے۔ اماں عینی آپا کے سسر کی عیادت کو گئی تھی۔ انہوں نے حارث کو آفس فون کر کے گھر جلد آنے کی تاکید کی۔ اس نے جلد از جلد آفس کے کام نپٹانے تھے، پھر باس سے چھٹی لے کر گھر کی راہ لی۔ ہانیہ کچن میں مصروف تھی۔ حسب توقع وہ حارث کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ آج آپ اتنی جلدی آ گئے، خیریت تو ہے؟ اس نے استفسار کیا۔ اماں نے فون کر کے کہا میری بہو گھر پر اکیلی بور ہو رہی ہوگی، فوراً اس کے پاس پہنچو۔ میں نے حکم فوراً تعمیل کی اور دوڑ چلا آیا۔ حارث نے شگفتگی سے مسکرا کر جواب دیا۔ ہانیہ بھی مسکرا دی، لیکن اس کی آنکھوں کی اس کی مسکراہٹ کا ساتھ نہ دیا تھا۔ حارث کو آج بھی وہ بہت بجھی اور پرسمردہ لگی تھی۔ تم جلدی اپنے کچن کے کام سمیٹو اور بیڈ روم میں آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ حارث نے اسے نرمی سے مخاطب کرتا کچن چلا گیا تھا۔ 15-20 منٹ بعد 2 چائے کے کپ لیے بیڈ روم میں آئی تھی۔ یہ لیجیے چائے، بسکٹ ختم ہو گئی، آج خالی چائے پر گزارا کرنا پڑے گا۔ وہ چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر پھر جانے کے لیے مڑی تھی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ یہاں آؤ، بیٹھو میرے پاس، حارث نے اسے پکارا تھا۔
सिंक बर्तनों से भरा पड़ा है। हारिस, बर्तन धोने जा रही हूँ, आपको कुछ और चाहिए तो बता दें, नीम को ला दूँ? उसने इजलत भरे अंदाज में पूछा। मुझे तुम्हारा कुछ वक्त चाहिए, इनायत कर दोगी? हारिस इस बार कदरे खफा हुआ था। हानिया उसके अंदाज पर हैरान तो हुई थी, मगर खामोशी से बैठ के सिर पर टिक गई। हारिस चंद लम्हों तक उसे खामोशी से देखता रहा। तुम जानती हो मुझसे शादी करने का तुम्हें सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ है? कुछ लम्हों की खामोशी के बाद हारिस ने इस्तफसार किया। वो तो पहले ही उसके अंदाज पर हैरान हो रही थी, ये बात सुनकर मज़ीद हैरान हो गई। आप क्या कहना चाह रहे हैं हारिस? इसने हैरान निगाहें से हारिस पर गाड़ कर पूछा। शादी से पहले तुम अपना हर दुख सुख यहाँ अम्मा से आकर कह दिया करती थी। शादी के नतीजे में भांजी खाला का रिश्ता ख़त्म हो गया और सास बहू का रिश्ता इस्तफसार हुआ, और ये इस शादी का सबसे बड़ा नुकसान है। हारिस ने गहरी सांस अंदर खींची, इसे मुखातिब किया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं खाला की भांजी नहीं रही हूँ बल्कि बहू बन गई हूँ? नहीं, हरगिज़ नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल दोष नहीं दे रहा। मेरा कहने का मकसद है सिर्फ ये है कि तुम्हें ऐसा लगने लगा है कि अम्मा अब तुम्हारी खाला नहीं बल्कि सिर्फ एक सास बनकर रह गई हैं। हारिस ने वजाहत दी। पता नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। हानिया ने बेचारगी से उसे देखा, उसकी आंखें डिबडिबा गई थीं। आज उन आंसुओं को बहने से मत रोको हानिया, अपने जी का सारा बोझ मेरे सामने हल्का कर लो। ना झिझके तुम अपनी हर फीलिंग्स मुझसे शेयर कर सकती हो। बिलीव मी, मैं अम्मा से कुछ ना कहूँगा। बात के आखिर में मुस्कुराया था। खाला का यहाँ क्या जिक्र? हानिया के आंसुओं में रवानी आ गई। जिक्र किए बिना जी का बोझ कैसे हल्का होगा? डियर वाइफ। हारिस उठकर ड्रेसिंग टेबल तक गया, टिश्यू का डब्बा उठाकर हानिया के पास रखा, फिर उसके बिल्कुल बराबर में बैठ गया। मैं मानता हूँ हानिया, अम्मा तुम्हारे साथ अक्सर ज़्यादती कर जाती हैं। तुम घर के कामों में भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं हुई। आहिस्ता आहिस्ता तुम सब कामों में माहिर हो जाओगी, लेकिन अम्मा फ़िलहाल तुम्हारी मामूली सी गलती भी नज़रअंदाज करने पर तैयार नहीं होती। तुम यकीनन उनके इस रवैये पर डिसहार्ट हो जाती हो। मैं भी बहुत बार अम्मा को समझा चुका हूँ, लेकिन अम्मा तुम्हें बहू समझी थी तो कुछ रियायत देती। वो तो रोज़ अव्वल से तुम्हें बेटी समझती हैं, और वो बेटी जिसकी अपनी माँ उसके बचपन में अल्लाह को प्यारी हो गई थी, और अब इसे तरीका सलीका सिखाने की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आयद हो गई है। यकीन करो हानिया, अम्मा तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करती हैं। वो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बहुत तारीफ़ें करती हैं। वो कहती हैं कि तुम्हारे आने से घर में। वो बात करते करते रुका था। एकदम ख्याल आया था कि ये वक्त अम्मा की सफाइयाँ पेश करने का नहीं। उन बातों का के बाद तो शायद हानिया शर्मिंदगी के मारे अम्मा के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी ना बोल सकती, जबकि हारिस चाहता था कि वो अपने दिल में जमा छोटी सी छोटी शिकायत, हर तरह के शिकवे का खुलकर इज़हार कर दे। ये समझाने का नहीं, सुनने का वक्त था। वाहिद तरीका जिससे हानिया की जी का बोझ हल्का हो सकता है। एनी आपा और अफशा आपा जब भी मैके आती हैं, अम्मा के सामने अपने ससुराल वालों की ढेर बुराइयां करके अपने जी का बोझ हल्का करके वापस अपने घर की राह लेती हैं। छोटे बड़े मसले हर घर में होते हैं हानिया। बदकिस्मती से तुम्हारे मैके में कोई ऐसा शख्स नहीं जिसके साथ तुम अपने जी का बोझ हल्का कर सको। छोटी छोटी बातें जमा होकर तुम्हारे अंदर घुटन को बहुत बढ़ा देंगी। मैं चाहता हूँ तुम मुझसे मुकम्मल एतबार करो। भूल जाओ मैं अम्मा का बेटा हूँ। अम्मा से या ऐनी आपा वगैरह से जो भी शिकायत हो तुम बिला झिझक मुझसे हर बात कर सकती हो। हाँ, आइंदा मैं तुम्हारी आंखों में गुलाबी डोरे ना देखूँ। जाने छुप छुप कर कहाँ रोती हो, कितना रोती हो। आइंदा सिर्फ मेरे कंधे पर सर रख कर आंसू बहाने। आई समझ में बात? हारिस ने उसकी ठोड़ी पकड़कर ऊपर की। हानिया का चेहरा आंसुओं से तर हो रहा था। हारिस ने बहुत प्यार से उसके आंसू पोंछे थे। खाला जान से मुझे हरगिज़ कोई शिकायत नहीं। मैं उन्हें खाला कहकर मुखातिब करती हूँ, लेकिन मैं उन्हें अपनी माँ ही समझती हूँ। पता नहीं आप इतनी देर से मुझे क्या समझा रहे हैं। मेरे पल्ले एक लफ्ज़ नहीं पड़ा। अगर मैं छुप छुप कर रोती हूँ तो उसकी वजह खाला जान नहीं, आप हैं हारिस, सिर्फ़ और सिर्फ आप। वो फिर बुरी तरह रो पड़ी। मैं? हारिस को तो जैसे करंट लगा था। उसने बेयकीनी से ज़ौजा मोहतरम को देखा। जब मुझे पसंद नहीं करते थे तो खाला जान के दबाव में आकर शादी की हामी क्यों भरी, क्यों जोड़ा एक अनचाहा रिश्ता? वो रोते रोते पूछ रही थी। तुमसे किसने कहा ये सब? हारिस सटपटा गया था।
میں نے خود سنی تھی اس روز آپ لوگوں کی باتیں. عینی آپا کہہ رہی تھی کہ آپ نے محض خالہ جان کی ناراضی سے، خوف سے یہ رشتہ جوڑا تھا. خالہ جان اور عینی آپا خوش ہو رہی تھی کہ ان کا انتخاب درست ثابت ہوا اور آپ میرے سنگ خوش ہیں، جبکہ میں تو اس دن سے شوق کی حالت میں ہوں. میرے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ آپ کسی دباؤ میں آ کر مجھ سے شادی پر راضی ہوں گے. حالانکہ مجھے یہ بات بہت پہلے ہی سمجھ لینی چاہیے تھی. آپ پہلے دن سے ہی میرے ساتھ دوستانہ تعلق استوار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوستی کا راہ بلاپتے رہتے ہیں، اور میں آپ کی محبت، وارفتگی اور الطافات پر کو ترستی رہتی ہوں. میں آپ کی بیوی تھی حارث، اور آپ مجھ سے کسی نہ سمجھ اور کم عقل دوست کی طرح ٹریٹ کرتے رہے. میں خود کو مطمئن کرنے کے لیے لاکھ توجیحات دیں، لیکن پھر میری ساری خوش فہمیوں کا خاتمہ ہو گیا. میں نے آپ لوگوں کی باتیں سن لی. میں زبردستی آپ کی زندگی میں شامل کی گئی تھی. یہ انکشاف مجھے کس اذیت میں مبتلا کر گیا ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. میری نگاہوں میں میری ذات دو کوڑی کی ہو گئی ہے. اس سے تو اچھا تھا کہ میرے بھائی میری شادی شہزاد سے کر دیتے. اس سے آگے ایک لفظ نہیں. حارث نے بے تحاشا خفا ہوتے ہوئے اس کی بات کاٹی. وہ چپ تو ہو گئی، مگر آنسو اب بھی مسلسل اس کے گال بھگو رہے تھے. حارث نے گہرا سانس اندر کھینچا. صورتحال اس کی توقع کے بالکل برعکس نکلی تھی. تم جس بے یقینی کی کیفیت میں ہو، پتہ نہیں میری وضاحت کو قبول کرو گی بھی یا نہیں، لیکن اب تمہیں چپ ہو کر میری بات سننا ہوگی. فار گاڈ سیک، آنسو بہانا بند کرو، یہ آنسو میرے دل پر گر رہے ہیں. حارث نے بے چارگی سے اسے مخاطب کیا. ہاں، یہ سچ ہے کہ جب اماں نے پہلی بار سامنے تمہارا نام لیا تھا تو میں نے فوراً ہی انکار کر دیا تھا. جانتی ہو کیوں؟ حارث نے پوچھا. ہانیہ نے آنسو سے لبریز آنکھوں سے حارث کو دیکھا تھا، مگر حارث کے سوال کا کوئی جواب نہ دیا تھا. میرے انکار کی وجہ تمہارے یہی آنسو ہے مسز. ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے حارث نے ٹشو کے ڈبے سے ٹشو نکال کر ہانیہ کو تھمائے تھے. پچھلے کئی برسوں میں سے میں تمہارے ایک ہی روپ سے واقف تھا، اور وہ روپ یہی رونے دھونے والا تھا. ایک روتی بسورتی لڑکی سے شادی کا میرا قطعاً کوئی ارادہ نہ تھا. تو کسی نے گن پوائنٹ پر تو مجبور نہیں کیا تھا آپ کو؟ نہ کرتے مجھ سے شادی، اس بار ہانیہ تنک کر بولی. حارث نے بہت مشکل سے اسے اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی. مجھے کوئی گن پوائنٹ پر مجبور کر بھی نہیں سکتا مسز. میں ذرا وکھری ٹائپ بندہ ہوں. حارث نے اسے باور کروایا. ہانیہ بس اسے خفگی سے دیکھتی رہ گئی. جس طرح تم نے ہماری باتیں سن کر یہ کھڑاک پھیلایا ہے، اسی طرح ایک دن میں نے بھی اتفاق سے تمہاری اور اماں کی باتیں سن لی تھی. وہی دن تھا جب تم اماں کو شہزاد کے رشتے کے متعلق بتا رہی تھی. اس روز تمہارے آنسو میری غیرت پر تازیانہ بن کر لگے تھے. میرا بس نہ چل رہا تھا کہ میں شہزاد کو شوٹ کر دوں. اماں بھی تمہاری وجہ سے بہت اپسیٹ تھیں، لیکن میرے ایک بار کے انکار کے بعد اماں نے دوبارہ میرے سامنے تمہارا نام تک نہ لیا تھا. جو کام مجھ سے کوئی زور زبردستی نہ کروا سکا تھا، وہ بس خود بخود ہی ہو گیا تھا. تم اسے ہمدردی کا نام دے لو یا فرما برداری، بہرحال میں اماں کو تمہارے لیے ہاں کہہ دی تھی. مانتے ہیں آپ کہ یہ صرف ہمدردی پلس فرما برداری تھی، مجبوری کا نہ صحیح، مگر یہ ہمدردی کا بندھن ہے نا. ہانیہ کی ہچکیاں پھر شروع ہو گئی تھی. ہاں، نکاح سے پہلے تک یہی صورتحال تھی. حارث نے فراغ دلی سے تسلیم کیا. اب یہ مت کہہ دیجیے گا نکاح کے بعد آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی. وہ روتے روتے بول اٹھی تھی. حارث لب ہچ کر اسے خفگی سے تکتا رہا. اب کیوں خاموش ہو گئے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ ہانیہ نے رندھی ہوئی آواز میں اسے مخاطب کیا. کیا کہوں؟ جو کہنے لگا تھا اس سے تم نے منع کر دیا. مجھے بہلائیں مت حارث، اتنی بیوقوف اور کم عقل نہیں ہوں میں. وہ چڑ کر بولی. بیوقوف تو میں ہوں. شادی کے بعد سے اب تک اسی کوشش میں لگا ہوں کہ ہمارے درمیان ایک دوستانہ سا تعلق استوار ہو جائے. تم مجھ پر اعتماد کرو، مجھ سے تمہاری جھجک ختم ہو، اپنے دل کی ہر بات تم صرف میرے ساتھ شیئر کرو. میں سوچتا تھا تمہاری زندگی میں پرخلوص رشتوں کی کمی ہے، اپنے شوہر کو تم اپنا سب سے پرخلوص دوست مان لو. اس کوشش کا نتیجہ یہ نکلا کہ تم سے ڈھنگ سے اظہار محبت بھی نہ کر سکا، اور اظہار محبت کرتا بھی تو کیسے؟ ذرا سا رومانٹک ہونے لگتا تو تمہارے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگتی. میں حیران ہوتا کہ میرے دل میں تمہارے لیے اتنی بے تحاشا محبت اچانک کیسے پیدا ہو گئی، لیکن میں اپنی محبت اور وارفتگی ظاہر کرنے کے بجائے پہلے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کی کوشش میں لگا رہا.
بتاؤ ذرا، اس روئے زمین پر مجھ سے بڑا گھامڑ اور کون ہوگا؟ اور جس کے لیے یہ سب کچھ کیا، آج اسی کی عدالت میں پیشگی بھگت رہا ہوں۔ اس معزز شخصیت سے میری التماس ہے کہ شک کی اینک اتار کر صرف ایک بار میری آنکھوں میں جھانک لیں۔ اگر اسے واقعی ان آنکھوں میں محبت کی ٹھاٹھیں مارتا سمندر نظر نہیں آ رہا ہے تو ابھی اسی وقت اسے اچھے سے آئی اسپیشلسٹ کے پاس لے کر جانے لگا ہوں۔ آپ واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں حارث؟ کسی بے یقین لہجے میں وہ استفسار کر رہی تھی۔ حارث کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ کون سی زبان میں کہوں کہ تمہیں یقین آئے؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ ہانیہ نے ذرا نظر اٹھا کر اس کی سمت دیکھا۔ ہاں بتاؤ۔ نظر آ گئی محبت، یا واقعی چلیں کسی آئس کلینک پر؟ حارث نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اگر یہ اظہار پہلے کر دیتے تو یہ کیوں اتنے دن پریشان رہتی؟ ہانیہ کو محبت پر یقین آیا سو آیا، ساتھ ہی پھر سے رونا بھی آ گیا۔ ذرا سی تعریف پر تو تم بیر بہوٹی بن جاتی ہو، رومانس جھاڑنے لگتا تو جانے کیا حال ہوتا تمہارا۔ حارث اسے شادی کے ابتدائی دن یاد دلا رہا تھا۔ تو نئی نویلی دلہن کو شرم تو آتی ہی ہے نا، اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ شوہر ڈھنگ سے اظہار محبت بھی نہ کر پائے۔ حارث اس کے شکوے پر بھرپور انداز میں مسکرایا تھا۔ میری دلہن اب بھی نئی نویلی ہی ہے، وہ مطمئن رہے۔ اب اس کا شوہر اس سے محبت بھی کرے گا اور اظہار محبت بھی۔ کہو تو ایک غزل سنا کر اظہار محبت کی شروعات کروں؟ وہ شریر ہوا تھا۔ بس کریں اب۔ ہانیہ کے ہونٹوں پر شرمگی مسکراہٹ پھیل گئی۔ شروع کیا نہیں اور ابھی سے بس کر دوں؟ پھر میرے خلاف ایک اور چارج شیٹ تیار ہوگی۔ وہ ہنسا تھا۔ ہانیہ نے چھینپ کر ہنس پڑی۔ چلو شکر ہے، آج ہم دونوں کی غلط فہمیوں کا خاتمہ ہوا۔ تم مجھ سے بدگمان تھی اور میں سوچے بیٹھا تھا کہ شاید تم اماں کی باتوں پر ڈسٹرب رہتی ہو۔ میں سوچتا تھا جیسے تم اپنے گھر والوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل رفتہ ہو جاتی ہو، اماں کی باتیں بھی تمہیں ویسے ہی پریشان کرتی ہوں گی۔ آپ مجھے بہت امیچیور سمجھتے ہیں حارث۔ مجھے اپنے گھر والوں کی جن چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونا آتا تھا وہ بے شک آپ کے لیے معمولی ہوں گی، لیکن مجھے ان کے جن رویوں کو مسلسل بھگتنا پڑتا رہتا تھا وہ سہنا کسی بھی نارمل انسان کے لیے آسان نہیں تھا۔ میری بھابیاں مجھے صرف ایک بوجھ تصور کرتی تھیں۔ ان کے سرد و سپاٹ رویوں کو سہتے جب میں تھکنے لگتی تو یہاں خالہ کے پاس آ کر اپنے جی کا بوجھ ہلکا کر لیتی۔ ماں باپ کے بعد میرے گھر میرے لیے صرف ایک سرائے بن چکا تھا۔ اپنے ہی گھر میں اجنبیوں اور مہمانوں کی طرح رہنا کتنا تکلیف دہ عمل ہے، اس کا اندازہ کوئی اور شخص لگا ہی نہیں سکتا۔ ہانیہ تھکے لہجے میں بولی تھی۔ چلو اپنی تکلیف وہ ماضی کو بھول جاؤ۔ اللہ نے مجھ سے محبت کرنے والا شوہر عطا کیا ہے، کیا تمہاری ساری محرومیوں کا ازالہ نہیں کر دیا؟ آپ اس سے شادی کا بھی بعد ماں جیسی خالہ، شفقت بھری چھاؤں ہمیشہ کے لیے میسر آ گئی ہے۔ میری اصل خوش نصیبی یہ ہے جناب، ہانیہ نے اس بار مسکرا کر جتایا۔ تو جب ماں جیسی خالہ تمہارے کسی کام میں ماؤں کے انداز میں نقص نکالتی ہیں تو تمہارے چہرے پر 12 کیوں بجنے لگتے ہیں؟ حارث کو بروقت یاد آیا تو پوچھ بیٹھا۔ صرف اور صرف آپ کی وجہ سے خالہ جان، جب بھی مجھے کچھ سمجھانے لگتی تو آپ مجھے ایسی ٹکٹکی باندھ کر گھورنے لگتے کہ خفت کے مارے میرا برا حال ہو جاتا۔ میں سوچتی تھی کہ آپ اپنے دل میں مجھے پھوڑ سمجھ رہے ہوں گے، بس مجھے اس لیے رونا آنے لگتا۔ لو جی، یعنی یہ قصور بھی میرے کھاتے میں درج کیا۔ صدمے اور افسوس سے حارث کا برا حال تھا۔ غلط فہمی تھی حارث، اب تو ختم ہو گئی، ہانیہ نے اسے تسلی دی۔ حارث اسے مصنوعی خفگو سے گھورنے لگا۔ اچھا اب ایسے ناراض ہو کر مت گھوریں، پرومس آئندہ آپ کے خلاف کوئی غلط فہمی دل میں نہیں پالوں گی۔ جو بھی بات ہوگی سب سے پہلے آپ سے شیئر کروں گی۔ آخر آپ میرے بہترین دوست بھی تو ہیں۔ ہانیہ نے اسے مسکرا کر مخاطب کیا۔ ہرگز نہیں، دوستی والی پیشکش محدود مدت کی تھی۔ اب یہ میں تمہارا شوہر ہوں، پہلے تم نے میرا دوستانہ روپ دیکھا ہے، اب میری محبتوں کی شدتیں بھی دیکھنی پڑیں گی، اور اگر تم نے میں سب کچھ دیکھ لوں گی حارث۔ پہلے ذرا کچن کے برتن دیکھاؤں، بغیر دھلے برتنوں کا انبار جمع ہے، اور شام کے کھانے کے لیے بھی کچھ بنانا ہے۔ ہانیہ بوکھلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ حارث نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ اپنے پاس بیٹھایا تھا۔ تمہارا یہ شرمایا بوکھلایا سا روپ میرے ہوش اڑا دیتا ہے جانے من۔
پتہ نہیں چند ہی دنوں میں کیسا جادو کر دیا ہے مجھ پر، ہر وقت ہر گھڑی صرف تمہارے خیالوں میں ہی کھویا رہتا ہوں۔ حارث نے مخمول لہجے میں جانے والی سرگوشی کی اور وارفتگی ہانیہ اپنے دل کی دھڑکن کو سنبھالنے میں ناکام ہو رہی جا رہی تھی۔ مجھے آپ کی محبت کی صداقت پر دل سے یقین آ گیا ہے حارث، لیکن دوستی والی پیشکش کی مدت تھوڑے عرصے کے لیے اور بڑھا دیں پلیز۔ وہ دھیرے سے گویا ہوئی تھی، اس کے پلکوں کی لرزش اور گالوں پر بگھرتی لالی اس کے دلی کیفیت کا پتہ دے رہی تھی۔ حارث محظوظ انداز میں مسکرایا۔ صرف ایک ڈائلاگ سن کر یہ حالت ہے تو یہ اظہار محبت کی ابتدا ہے بیوی، اس نے اسے شریر انداز میں چھیڑا۔ آج کے لیے یہی بہت ہے، بس میں اب کھانا بنانے جا رہی ہوں۔ وہ یک لخت اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑواتی تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ حارث کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ بکھر گئی۔ ماں کی فرما برداری کا کیا خوبصورت اور حسین انعام ملا تھا۔ اس کا رواں رواں اپنے رب کا شکر گزار تھا۔ بہت مطمئن انداز میں وہ بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ اب وہ اپنی آنکھیں موندے دل ہی دل میں رومانٹک سی غزل یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جو آج شب اسے اپنی بیوی کو سنا کر باقاعدہ اور بھرپور اظہار محبت کرنا تھا، کیونکہ ہانیہ کا شکوہ بجا تھا، اظہار کے بنا محبت ادھوری تھی۔ اب اسے محبت بھی کرنی تھی اور ساتھ ہی اس کا بھرپور طریقے سے اظہار بھی، ساتھ ہی یہ اعتراف بھی کہ محبت کے بنا اس کی زندگی ادھوری تھی، بالکل ادھوری، کیونکہ محبت ہی تو زندگی ہے۔